وہ 8 مصیبتیں جو انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 بہت خطرناک ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ ان مصیبتوں سے حفاظت کی دعا کئی احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ صحیح بخاری میں تو آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو اچانک آپ کی نظر ایک انصاری پر پڑی جنہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، ابو امامہ، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ بھی مسجد میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، غموں اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم انہیں کہو تو اللہ تم سے تمہارے غم، غلط اور قرض ادا کر دے؟ میں نے کہا، ضرور اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام یہ کہا کرو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے میرا غم دور کر دیا اور میرا قرض ادا کروا دیا۔ وہ کلمات یا دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں پریشانی اور غم سے اور عاجز ہو جانے اور کاہلی سے، بزدلی اور بخل سے اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے۔ ان کلمات میں 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا ہے۔ وہ 8 مصیبتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، الہمی، تفکرات کو کہتے ہیں آگے کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے منصوبے اور خیالات۔ الحزن، غم کو کہتے ہیں ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچا ہے وہ اس سے رہ نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ اس سے رہ گیا ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی۔ جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا، یہ غم کا علاج ہے۔ العجز کا مطلب اچھے کاموں اور اچھی نعمتوں کو پانے کی طاقت کھو دینا، اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے۔ الکسل کا مطلب سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا۔ الجبن، بزدلی، موت کا ڈر، اپنی جان کو بچانے کی ہر وقت فکر۔ اللہ تعالیٰ نے جان دی کہ اس کو لگا کر جنت پاؤ، مگر ہم ہر وقت جان لگانے کی بجائے جان بچانے کی سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان دی تاکہ ہم اسے لگا کر دین کو غلبہ دلائیں، اسلامی حرمتوں کی حفاظت کریں، امت مسلمہ کو عزت دلائیں، مگر ہم جان بچانے کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اسے جبن کہتے ہیں۔ البخل، مال کے بارے میں کنجوسی کرنا، مال سے فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا۔ ضلع الدین، قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا، فضول قرضے لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا۔ غلبۃ الرجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان آفتوں سے حفاظت فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ For more updates, subscribe my channel. Allah Hafiz.